محترمی و محترمی السلام علیکم۔ گزشتہ برس ماہ رمضان مبارک میں الائڈ ہسپتال میں قرآن فہمی کے جس سلسلے کا آغاز کیا گیا تھا الحمدللہ وہ باقاعدگی سے جاری ہے۔ ماہ نزول قرآن کی بابرکت ساعتوں میں اسی سلسلے کی 13ویں محفل انشاءاللہ العزیز مؤرخہ 3 نومبر جو آ رہا 2004 بروز بدھ دوپہر 12:30 بجے CPC روم آپریشن تھیٹرز میں منعقد ہو رہی ہے، جس میں ممتاز عالم دین مولانا محمد اسحاق صاحب لیکچر دیں گے اور سوالوں کے جواب دیں گے۔ آپ سے اس علمی اور فکری محفل میں شرکت کی پرزور اپیل کی جاتی ہے۔ موضوع حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت، سورہ لقمان 2 رکوع۔ الداعی الی الخیر پروفیسر ڈاکٹر AG ریحان، پرنسپل پنجاب میڈیکل کالج۔ نوٹ: نماز ظہر محفل کے اختتام پر جامع مسجد ڈاکٹرز ہاسپٹل میں باجماعت ادا کی جائے گی۔ تو 3 نومبر کو انشاءاللہ بدھ کے دن 12:30 بجے CPC روم میں میرا درس ہو رہا سورہ لقمان کے بارے میں۔ کوشش کریں دوست کہ اس میں شریک ہوں۔ اللہ ڈاکٹر صاحبان کو بھی اجر دے، مزید توفیق دے کہ یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اللہ کے دین کا خیال رکھتا ہے تو بہت مبارک ہے، اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو اور اس کی توفیق بخشے۔ جی، تحریک اسلامی کے مرکز میں بننے والی مسجد، مدرسہ جات، ڈسپینسری اور دوسرے اداروں کی عمارات زیر تعمیر ہیں۔ اس فنڈ میں اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ جمع کروا کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تحریک اسلامی کے کارکنان لازماً توجہ کریں کہ مرکز کی طرف سے ان پر پابندی ہے کہ اپنی زکوٰۃ تحریک کے فنڈ میں جمع کرائیں۔ یہ اعلان آپ لوگوں تک پہنچ گیا۔ تحریک کے ساتھی تو لازماً یہ کریں اور دوسرے ساتھی بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ یہ مرکز جو تعمیر ہو رہا ہے اس سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ میری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نہ روشنی کا ایک منار بنائے، بچوں اور بچیوں کے اگر یہ اسکول اور کالج بن جائیں الگ الگ اور لائبریری قائم ہو جائے، تحقیقی ادارہ ہو جائے تو بڑی دیرینہ خواہش ہے آئندہ نسل میں کچھ ایسی ٹیمیں پیدا ہو جائیں تو یہ کام ہے دینی لوگوں کے کرنے کا، جس کو یہ چھوڑ بیٹھیں۔ تو اگر یہ ہو رہا ہے تو آپ اپنی زکوٰۃ میں سے بہت سا حصہ اس کو بھی دیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کی خرچ کی زکوٰۃ کا سب سے بہترین مصرف ہوگا۔ ماسٹر صاحب کو دے کر نا حافظ صاحب کو رسید لے لیں۔ جی، اللہ اکبر۔ جی، فطرانے کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کو کریں نا فیصلہ۔ جو تو باتیں ہیں نا کتابوں میں اس وقت آپ نے مقرر کی اس کو تو لیں، تو پھر تو 2.25 کلو گیہوں بنتا ہے نا، مگر آج 2.25 کلو گیہوں اگر بیچیں ہیں تو صبح اور شام کا کھانا کوئی آدمی اسے کھا سکتا ہے۔ معمولی سے معمولی بھی کھائے تو کیا 10-15 روپے یا 35 روپے میں ایک وقت کا بھی مشکل سے کھا۔ ہاں، بہتر تو وہی بات نا جو اللہ نے قرآن میں کہی کہ طعام و مسکین ہونا چاہیے۔ جتنا تم آپ کھاتے ہو اوسط درجے کا، اس کا اندازہ کرو کہ صبح شام اگر کھاؤں میں کہیں تو کتنے پیسے لگے، اتنے تو ایک مسکین کو دینے چاہیے۔ ہاں، اصل میں تو مسئلہ یہ ہے۔ چلو 50 روپے اگر ہیں، 25 ہے تو مشکل بات، وہاں جا کر بیٹھتے ہیں نا، روٹی مانگتے ہیں اور سے پلیٹ ہے۔ چلو ایسا ہی ہونا چاہیے، جو تو غریب ہے نا وہ تو تھوڑا بھی دے دیں کوئی بات، نہ بھی دیں تو ان بیچاروں کا تو اپنا گزارا ہے۔ جو دے سکتے ہیں وہ ہمت سے کام لیں، زیادہ دینے کی کوشش کریں۔ اب رانا شوکت صاحب نے دیکھا نا، انہوں نے پوچھا تھا کہ یہ فدیہ جو ہے روزوں کا، بیمار ہے نا، اٹیک ہوا اس کو 2 مرتبہ، تو میں نے کہا بھائی جتنا تم کھاتے ہو نا صبح شام، اس نے پھر خود ہی نا روتائی صاحب 200 روپے ایک دن کا اور 6000 روپے 30 دنوں کا دے دیا۔ اللہ نے انہوں دیا ہے، یہ جیلرز ہیں تو چلو ہمت کی بات ہے، جتنا کوئی دے گا اس کے لیے نفع ہی نا، کوئی زائد نہیں ہوگا، اللہ کے بینک میں چلا جائے۔ ویسے مسئلے کی حد تک تو یہی بات کہ گندم جو ہے وہ 2.25 کلو جائے۔ جی، ابھی سے دیا جائے، اگر کوئی غریب نظر آتا دے دیں، عید کے دن کرنا انتظار کریں، دے دیں۔ 2.5 کلو تو دوسری جنسوں میں سے ہے نا، گندم جو ہے نا اس کا صحیح یہی ہے کہ نصف سا ہے، اعلیٰ 2 جو ہے نا سا، یہی آپ نے پڑھا حدیثوں میں یہی آتا۔ ہاں جی، اور کوئی بات ہے تو پوچھ لیں۔
احادیث میں حافظ اقبال صاحب اس کو ذرا واضح کر دیا گیا کہ لوگ کہیں اس کو گم ہی نہ کر دیں، ورنہ یہ کوئی الگ بات نہیں ہے۔ اللہ تقدیر پر جو ایمان ہے نا، یہ کوئی الگ مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی آدمی اس کی حقیقت کو سمجھ جائے نا، یہ اللہ پر ایمان میں داخل ہے۔ اللہ کو جو مانتا ہے نا، اگر وہ یہ مانے کہ اس کو کل کے بارے میں کوئی پتہ نہیں کہ کیا کرے گی اس کی مخلوق، تو ایسا اللہ نہیں، وہ تو جاہل ہے۔ اس کے تقدیر کی دو ہی تو ہے نا اصل میں جڑیں، کہ یہ مانا جائے کہ آئندہ کے بارے میں اللہ سب کچھ جانتا، باقی مخلوق کے بارے میں بھی اور انسان کے بارے میں۔ یہ جبر نہیں کہ کروائے گا یا اس کو کرنا پڑے گا، یہ جانتا کہ اپنی مرضی سے یہ کرے گا، یہ علم اس کو ہے۔ جیسے حکومت کی ایجنسیوں کو پتہ ہوتا کہ یہ جو بم دھماکہ کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ کام کریں، یہ کوئی سازش کر رہے ہیں، کر وہ آپ بھی رہے ہوتے ہیں، حکومت نہیں کروا رہی مگر وہ خبر رکھتے ہیں۔ اللہ بھی اپنی دنیا کے بارے میں نہ چاہے جانے کہ کل کیا ہونا، تو عرش سے لے کر تحت صراط تک، ازل سے ابد تک کائنات کو سنبھال سکتا، اسی وقت تباہ ہو جائے۔ اس لیے ایک تو تقدیر کے مسئلے کا حصہ ہے وہی جو ہم مانتے کہ اللہ ہر شے کو جانتا، اس کا ہی ایک جز ہے کہ وہ آئندہ کو بھی جانتا جو ہونا۔ دوسرا اس کی قدرت مطلقہ ہے کہ یہ بھی نہیں کہ اس کے قابو سے باہر ہیں لوگ، کہ اگر گناہ کرتے ہیں تو کوئی کہے پھر اللہ بے بس ہے۔ کئی نامرادوں نے یہی نتیجہ نکالا فلسفیوں میں، یار اللہ کو کیا پوجنا، اس نے نبی بھیجے، وہ تو ہار گیا، نبیوں سے دنیا ٹھیک نہیں ہوئی، شیطان جیت گیا۔ اور کل پرسوں میں نے پڑھا برطانیہ کے ایک فوج میں افسر ہے جس نے کہا میرا نام شیطانیہ فرقہ میں رکھو اور مجھے اجازت دو شیطان کی پوجا کر، باقاعدہ وہ پوجا کرتا ہے، رسمیں ان کی فرقہ بن گیا۔ انہوں نے کہا جیتا تو شیطان ہے، نبی تو ہار گئے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا کہ دنیا میں جو گناہ ہو رہے ہیں نا، اس لیے نہیں کہ اللہ بے بس ہو گیا، وہ ان کو روک نہیں سکتا، اس کی قدرت ہے کہ ان کو جب چاہے روک دے، مگر اگر وہ روکے تو پھر امتحان کیا ہوگا۔ تقدیر میں دوسری بات جو سمجھائی جاتی وہ کہ جانتا بھی ہے کیا کریں گے، روک سکتا بھی ہے، اور اگر روکتا نہیں تو یہ وجہ نہیں کہ خوش ہے یا ان کاموں کو پسند کرتا، وہ آزمائش ہو رہی بندوں۔ یہ جو نا کہ اللہ کی قدرت میں سب کچھ ہے، اس لیے بندے اگر نیکی کرتے ہیں بدی کرتے ہیں، یہ بھی اس کے اذن سے، اس نے پرمیشن دی ہے کہ نیکی بھی کر سکتے ہیں بدی بھی، ورنہ یہ زبردستی نہیں خدا سے انہوں نے چھین لیا اختیار کہ وہ منہ دیکھتا رہ گیا اور یہ کرنے لگے، اپنی مرضی سے اس نے آزمایا ہے کہ نیکی بھی کر سکیں بدی بھی کر سکیں، پھر انعام لیں یا ثواب پر۔ یہ دو باتیں حافظ صاحب جن کو اصل میں تقدیر کہتے ہیں، بیان کرنے میں لوگ جیسے مرضی کہیں، مسئلہ تو اتنا ہی تقدیر کیا پلاننگ، کہ اللہ اس دنیا کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے کہ کیا ہوگا، کرواتا نہیں، لوگ خود کریں گے مگر جانتا ہے کہ یہ نیکی کرے گا یہ بدی کرے گا۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ اس کے بس سے باہر نہیں ہے کہ کوئی سمجھے کہ خالق شر پھر اور ہے، جیسے ایرانی بن گئے کہ یار نیکی کا بنانے والا معلوم ہوتا کوئی اور ہے، بدی کا اور ہے، اس لیے دونوں کی ٹکر ہے، بدی والا جیت جاتا۔ فرمایا نہیں، شر اور خیر دونوں اس کے اختیار میں ہے، وہی اجازت دیتا ہے کہ اگر کوئی بدی کرنا چاہتا کر لے، مگر اس سے راضی نہیں ہوتا، کہتا کہ میں کفر کو ناپسند کرتا ہوں، انجام دوزخ ہے، اور اگر کوئی نیکی کرنا چاہتا اس کا راستہ بھی چھوڑ دیتا۔ یہ دو باتیں خود اللہ کے ماننے میں داخل ہیں۔ اس کو ذرا کلیئر کر دیا کہ لوگ شاید بھول ہی جائیں، والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ، کہ دنیا میں جو اچھی بری باتیں ہو رہی ہیں سب کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں، کرواتا نہیں، نہ ان پر راضی ہے، نیکی پر خوش ہے، بدی پر ناراض جی، ورنہ یہ الگ کوئی عقیدہ نہیں۔ اب اللہ کو جن امتوں میں نے بھی مانا ان کو ماننا پڑا، صرف مسلمان نہیں دوسروں کو بھی۔ اللہ پر ایمان میں یہ لازمن چیزیں، اگر ایسا ہی خدا کو مانیں جو اپنے جہان کے بارے میں جانتا نہیں خدا ہی سنبھال سکتا، اگر وہ بے بس ہے ایسا آج خدا بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے آپ بے فکر ہو جائیں، تقدیر صرف ان چیزوں کو ماننے کا نام، باقی جو نا کرتے کراتے بندے خود ہی اس کا نتیجہ بھگتیں گے۔ اللہ نے کوئی یہ نہیں کہا کہ کرو، نہ یہ کہ کرواتا ہے۔ وہ شیخ الاکبر کا حوالہ میں دیتا رہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں اگر قیامت کے دن بندوں نے یہ عذر کیا نا کہ ہم نے اس لیے کیا تھا کہ تو جانتا تھا کہ انہوں نے یہ کرنا تھا، اللہ کہے گا میں اس لیے جانتا تھا کہ تم نے کرنا تھا، فکرہ اٹھ کر کہو تم نے نامرادو نماز پڑھنی ہوتی تو میں جانتا پڑھنی، جب سمجھانے کے باوجود تم نے نہیں پڑھنی تو میں غلط جانتا، یہ تو میرا علم ہے کہ میں جانتا کرواتا تو نہیں تھا۔ ہاں بات یہی ہے۔ اب اور کوئی بات ہے تو پوچھیں، بڑی خوشی کی بات ہے، اور اعلان ہو گیا اجتماع کا کہ اگلا اجتماع انشاءاللہ کون سی تاریخ ہوگی؟ 21 نومبر۔ اعتکاف کا عشرہ 21 رمضان سے شروع ہوتا ہے یا 20 رمضان سے، اب رمضان المبارک انجام کو پہنچ رہا اور عشرہ آخری شروع ہو رہا، یہ مسئلہ بھی عملی ہے، بالکل سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، زیادہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ 20ویں روزے کی شام کو نا مغرب سے پہلے مسجد میں آ جاتے ہیں، 21ویں رات سے پھر وہ اعتکاف شروع کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح جو ہے نا حدیث پاک میں وہ یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کر اپنی اعتکاف کی جگہ پر بیٹھتا ہے، فجر سے اعتکاف شروع ہوتا تھا۔ اب اس کو کچھ ائمہ نے تو یہ سمجھا کہ وہ 21ویں کی فجر ہے،
21ویں رات گزر گئی، روزہ رکھ کر آئے، فجر کی نماز پڑھی، ذکر فجر کا، شام کا ذکر کسی حدیث میں نہیں، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے۔ یا تو یہ کریں 21 کو بیٹھیں، پھر اس سے سوال پیدا ہو گیا کہ اگر 21ویں رات ہی لیلۃ القدر ہوگی تو آپ تو محروم رہ گئے، کوئی جواب نہیں ان کو آیا۔ امام احمد بن حنبل دوسروں کو لفظ پر تو جم گئے کہ فجر پڑھ کر بیٹھتے تھے، مگر اس کا جواب نہیں آیا۔ اس کا جواب پھر صحیح وہی ہے جو اس دور میں تقریباً علماء مان گئے، بریلویوں میں نے لکھ دیا، دیوبندیوں میں لکھ دیا، اہل حدیثوں نے بھی لکھ دیا، اور علامہ سندھی نے پوری بحث کر کے حاشیہ بخاری میں لکھا تھا کہ تم کیوں 20 کی فجر کو نہیں بیٹھتے، فجر بھی ہو جائے اور 21ویں رات بھی صرف ایک دن ہی بڑھتا نا، تو صحیح یہی بات ہے۔ اب اس پر تقریباً سارے گروہوں کے علماء جو ہے نا رسالے لکھ رہے ہیں، وہ مان گئے کہ 20 کی فجر پڑھ کر پھر نہیں جانا، یہاں ہی بیٹھ جانا، اپنا حجرہ وغیرہ بنا لے، اعتکاف کے لیے فجر پڑھی اس میں بیٹھ گئی، تو 20 کی فجر کوئی نہ شروع کرنا۔ اس پر آپ ذرا واقعہ سن لیں کہ بعد میں تو ٹھیک وہ گمراہ ہو گیا، حکیم نور الدین مرزا غلام احمد قادیانی کا پہلا خلیفہ بنا نامراد، مگر پہلے وہ عالم تھا، بڑا اہل حدیث عالم تھا، مدینہ منورہ میں جا کر اس نے حدیث پڑھی، قابل آدمی تھا۔ تو وہاں جب وہ پڑھتا تھا نا تو اس نے کہا کہ ایک دن میں نے مکہ میں مولانا رحمۃ اللہ مہاجر مکی سے یہ بات کہی کہ آپ کیوں نہیں یہ بتاتے کہ 20 رمضان کی فجر کو کریں۔ جب بحث ہوئی تو انہوں نے کہا بھائی بات تو تیری ہے ٹھیک، مگر ہم دنیا کی مخالفت نہیں کرتے، سارے بیٹھتے ہیں شام کو، ہم کیا کریں، لوگ کہیں یہ نیا ہی مسئلہ نکالا، ڈر گئے۔ مگر وہ کہتے ہیں انہی دنوں میں جو ہمارے استاد تھے نا مدینہ منورہ میں، وہ بھی ہجرت کر کے گئے تھے، بڑے عالم تھے، عبد الغنی مجدی رحمۃ اللہ علیہ، وہ تشریف لائے، انہوں نے درس دیا، لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے حوالے بھی بہت دیے کہ فلاں عالم نے بھی یہ لکھا 20 کا۔ تو میں نے کہا مولانا رحمۃ اللہ آپ ڈر گئے، مجدی صاحب نے ڈنکی کی چوٹ اعلان کیا، کیا بگڑ گیا ان کا مسئلہ جب پتہ چل جائے کیوں نہیں آپ لوگ بتاتے، اس میں کیا نقصان ہے کہ ایک دن اور بڑھ جائے گا، اچھی بات، 20 کی فجر کی نماز پڑھ کر حافظ صاحب بیٹھ جانا چاہیے، بالکل صحیح ہے۔ یہ مولانا نذیر احمد صاحب نے مرحوم نے اللہ رحمت فرمایا جو مشکات کی شرح لکھی اس میں بھی اعتراف کیا کہ صحیح حال تو اس حدیث کا یہی ہے۔ اور مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی ذکر کیا ہے علاوہ سنن میں کہ 20 کی فجر کے علاوہ اس حدیث کا کوئی حال نہیں سمجھ میں آتا کہ فجر پڑھ کر بیٹھتے تھے ظہر، شام کا تو کہیں ذکر ہی نہیں آتا، جو کہتے ہیں شام کو آدمی کہیں نہیں لکھا کہ رات وہاں ہونے گزاری، اپنی طرف سے گھٹتے ہیں، وہاں تو صرف اتنا ہی ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف کی جا بیٹھتے، یا وہ 21 کی لے لو، 21 کی رات گم کر لو، یا 20 کی بیٹھ جاؤ تاکہ آرام سے سارے مسئلے حل ہو۔ نہیں آخری اشرائی ہے، مگر اس کے ساتھ سے نا مقدمے جیسے وہ شام کو آ جاتے ہیں نا، یہ شام کی بجائے نے ایک دن پورا پہلے یہ مقدمہ سمجھیں تیاری، جیسے وضو کر لیتے ہیں نماز کی۔ جی اس دور میں پھر کیا کریں، امام ابو حنیفہ ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ کہتے تھے کہ عورتوں کو گھروں میں بیٹھنا چاہیے، اس دور میں جب حافظ صاحب انہوں نے حالات خراب دیکھے، اب تو بہت قیامت آئی ہوئی ہے، اس لیے اگر کسی مسجد میں اچھا انتظام ہے، پردہ ہے، پانی وغیرہ، تو کوئی خطرہ نہیں، بیٹھیں مسجدوں میں، مگر اگر گھر میں بھی بیٹھ جائیں تو کوئی بات، وہ بھی نیک لوگوں کی رائے ہے، ثواب لے لیں، ایسی کوئی بات۔ ایک عالم تشریف لائے، اب کتابیں بھی لکھی انہوں نے، غلام مصطفیٰ ظہیر تازہ لکھی ہے، زبیر علی ظہیر اہل حدیث ہیں، تو میرے پاس لے آئے عبد المنان راسخ، انہوں نے بیٹھتے ہی بدتمیزی ایسی کی کہ عبد المنان نے بھی توبہ کی اور معافی مانگی، بعد میں وہ بھی بعد میں کہتے ہیں پچھتاتا رہا، بیٹھتے اس نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دیں جو میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا یار ایسے آدمی کو لائے تھے، اختلاف ہو سکتا، آدمی کہہ سکتا ان کی ایسی بےہودگی۔ اس نے ایک رسالہ لکھا تھا اعتکاف پر کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا، عورتیں نہیں بیٹھیں۔ اس میں ایک روایت لکھی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی، اب اس میں بریکٹ میں لکھا ہوتا مسجد میں خود خطوط بدانی میں نے کہا منا میں بیٹھی ہوئی تھیں، روایت کے الفاظ ہیں نا کہ مسجد حرام پاس ہی تھی، کعبہ کی مسجد، وہاں نہیں آئی، الگ خیمہ لگوایا ہوا تھا۔ یہ تو امام ابو حنیفہ کے حق میں جاتی تھی بات کہ وہ مسجد میں نہیں آئی، لوگوں سے پردے کے طور پہاڑ کے دامن میں حرا کے قریبی انہوں نے وہ لگوایا ہوا تھا خیمہ، آپ نے اپنی طرف سے لکھ لیا، نکالو حدیث میں مسجد میں ہے، شرمندہ۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، بددیانتی کا یہ حال ہے کہ حدیث خلاف ہے آپ کے، اس میں آپ نے خود لکھ لیا مسجد، اب بھی ہے وہ سرگودا میں کتاب میں لکھتا۔ تو ایسے علم کی بنا پر نیک لوگوں کے دامن کو نہیں پھاڑنا چاہیے کہ علم ایسا اور خواہ مخواہ اعتراض کرتا رہے۔ ہم مانتے ہیں کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کے علاوہ ایسا نہیں کہ وہ معصوم، مگر یہ تو نہیں کہ خواہ مخواہ وہ لوگ عزت پا گئے، مشرق مغرب تک اگر عالم محدث مفسر چلے آ رہے ہیں حنفی اور شافعی تو بیوقوف ہے سارے، انہوں نے لوگوں کو کچھ جائیدادیں بانٹی ہیں، حکومت ہے ان کے پاس کہ ڈرتے ماں نہیں، نیک تھے، پرہیزگار تھے، علم تھا،
احترام دلوں میں پیدا ہو گیا لوگوں، تو ادب سے بات ہونی چاہیے۔ تو میں